السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوتا ہے۔ سوال سادہ ہے مگر معنی میں بہت گہرا۔ جب ہمارا رب ایک ہے، نبی اکرم ایک ہے اور کتاب ایک ہے، تو پھر امت اتنی تقسیم کیوں؟ قرآن ہمیں بار بار وحدت کا پیغام دیتا ہے۔ یہی آیت ہمیں یاد دلاتی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ اسلام کا اصل پیغام ہی وحدت اور بھائی چارہ تھا۔ رسول نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ تاریخ کے اوراق کھولو تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں امت ایک تھی۔ لوگ ایک مقصد کے لیے اکٹھے تھے، اللہ کی رضا۔ پھر وقت کے ساتھ کچھ چیزیں آئیں جنہوں نے دلوں میں دوری ڈالنی شروع کر دی۔ سیاسی حالات، خلافت کے مسائل اور اقتدار کی خواہش نے اختلافات کو جنم دیا۔ شروع میں اختلافات علمی نوعیت کے تھے، فقہ، تعبیر اور طرز پر۔ یہ علمی اختلافات بذات میں خود برائی نہیں بلکہ علم اور تحقیق کی علامت تھے۔ مگر آہستہ آہستہ یہی اختلافات رسوم، شناخت اور فخر کی بنیاد بن گئے۔ جب علم کی روح غائب ہوئی تو اختلافات دشمنی میں بدل گئے۔ فرقہ بندی کی کئی بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلا سبب، علم کی کمی۔ جب لوگ قرآن و سنت کو سمجھنے کے بجائے محض سنی سنائی باتیں اپنانے لگیں تو تقسیم بڑھی۔ دوسرا سبب، انا اور اقتدار۔ کچھ افراد نے مذہب کو طاقت حاصل کرنے حکمرانی کے لیے استعمال کیا اور پیروکاروں نے گروہ بنائے۔ تیسرا سبب، مقامی ثقافتوں کا اثر۔ جب اسلام مختلف علاقوں میں پھیلا تو ہر قوم نے اپنی روایات کو دین کے ساتھ ملا دیا۔ چوتھا سبب، قرآن و سنت سے فاصلہ۔ جب اصل ماخذ سے دوری بڑھی تو افراد اپنے گروہ کی روایات کو حقیقت سمجھ بیٹھے۔ پانچواں سبب، برداشت کی کمی۔ ہم نے اختلاف کو سیکھنے کا ذریعہ نہیں بنا کر اسے اختلاف حیات سمجھ لیا۔ ان وجوہات نے مل کر امت کے اندر وہ دراڑیں پیدا کیں جو آج فرقوں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام ہمیں فرق کرنے نہیں بلکہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھایا گیا ہے۔ آج دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے میدان میں ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن ہم ابھی بھی کچھ قدیم بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں جن کی بنیاد اکثر پرانے تاریخی مسائل پر ہے۔ ایک سادہ سی مثال سوچنے کی بات ہے، بس گاڑی کا استعارہ۔ کیا کوئی ڈرائیور آگے بڑھ سکتا ہے اگر وہ مسلسل پیچھے دیکھتا رہے؟ نہیں، یا تو وہ رک جائے گا یا کسی حادثے کا شکار ہوگا۔ اسی طرح امت بھی آگے نہیں بڑھ سکتی اگر ہم بار بار ماضی کی نفرتوں اور بحثوں میں الجھے رہیں۔ ہمیں پیچھے دیکھنا چھوڑ کر آگے کی طرف نظریں مرکوز کرنی ہوں گی۔ آگے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی کو بھول جائیں، بلکہ اس کے زخموں سے سبق لے کر ہم ترقی کی راہیں تلاش کریں۔ اسلام کا اصل پیغام علم، عدل اور رحمت ہے۔ جب ہم ان اصولوں پر چلیں گے تو اختلافات خود بخود کم ہوں گے۔ نبی نے ہمیں آپس کے رشتوں میں محبت سکھائی، نہ کہ نفرت۔ انہوں نے فرمایا کہ تم سب ایک جسم ہو، جب ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ یہی اصل پیغام ہے جو ہمیں دوبارہ اپنانا چاہیے۔ ہمیں باہمی تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے سننا ہوگا۔ تعلیم کو فروغ دینا ہوگا، علم سے غلط فہمیاں ختم ہوتی ہیں۔ عقل و دلیل کو مقدم رکھیں اور جذبات کو تنقیدی سوچ سے الگ کریں۔ سیاسی مفادات کو دین سے اوپر نہ آنے دیں۔ دین کو کسی ذاتی یا جماعتی ایجنڈے کا ہتھیار نہ بنائیں۔ مقامی ثقافتوں کی مثبت جھلک کو قبول کریں مگر دین کے اصولوں سے سمجھوتا نہ کریں۔ تہذیب اور شناخت کو احترام کے ساتھ بقائے باہم میں رکھیں۔ برداشت پیدا کریں۔ اختلاف ہونا فطری ہے مگر اسے برداشت کے ساتھ نبھانا ایمان کا حصہ ہے۔ اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں بلکہ تنوع رائے کا احترام ہے۔ اگر ہم قوم کی طرح مل کر قرآن و سنت کو تھامیں گے تو ہماری طاقت دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ امت کی عظمت اسی میں مضمر ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے متحد ہوں۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو سکھانا ہوگا کہ فرقے انسانیت کی پہچان نہیں، ایمان ہے۔ ان میں سوچ کا دائرہ بڑھائیں اور انہیں بین الاقوامی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ آؤ ہم ایک نیا آغاز کریں، نہ زبانی وحدت بلکہ عملی وحدت۔ فرقوں کی دیواریں توڑ کر دلوں کو جوڑیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جب ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو دنیا دیکھے گی کہ ایک امت کیا کر سکتی ہے۔ ہم معاشی، تعلیمی اور اخلاقی اعتبار سے مضبوط ہوں گے۔
آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھ دے اور ہمارے دلوں میں محبت اور تحمل ڈالے۔ اللہ ہمیں وہ لوگ بنائے جو امت کو جوڑنے والے ہوں نہ کہ بانٹنے والے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم نبی کی سمت پر چل کر امت کو اکٹھا کریں۔ آمین۔ شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو سنی۔ اللہ آپ کو رحمت دے۔ السلام علیکم۔